بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، میں اس وقت موجود ہوں شہر طائف میں۔ شہر طائف مکہ پاک سے 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں پر گاڑی پر تقریباً 1 گھنٹہ اور 30 منٹ لگ جاتے ہیں۔ خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین یہ علاقہ ہے۔ عہد قدیم میں مکہ کے سرداروں نے یہاں پر کوٹھیاں بنا رکھی تھی۔ یہاں قبیلہ ثقیف آباد تھا۔ طائف پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر طائف یاد آ جاتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ بعثت نبوی کا 10واں سال تھا، شوال المکرم کا مہینہ۔ آپ فریضہ تبلیغ کے لیے غالباً پیدل سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ آپ کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ 10 دن یہاں پر قیام فرمایا، عوام و خواص کے سامنے دین اسلام پیش کیا، علاقے کے معززین کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخر کار یہاں کے سردار عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا، لیکن ان بدبختوں کی بدبختی، انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت ہی گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا۔ اور اس کے بعد ان بد نصیبوں نے طائف کے اوباش اور آوارہ گرد لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی تالیاں بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، کوئی ہلڑ بازی کرتا، شور ہڑبونگ اور ادھم مچاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لے گئے۔ یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیا۔ سر مبارک سے پاؤں مبارک اور نالین مبارک تک آپ لہو لہان ہو گئے۔ اس کے علاوہ پنڈلیوں اور گھٹنوں پر بھی گہرے زخم آئے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں بائیں اور کبھی پیچھے۔ ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا۔ نبی پاک جب بے ہوش ہو گئے تو زید بن حارثہ نے آپ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ قریب ہی پانی تھا، وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے وغیرہ دھوئے جا سکے۔ جب آپ کی طبیعت سنبھلی تو قریب ایک باغ میں تشریف لے گئے اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے اور اسی حالت میں معبود برحق کی بارگاہ میں عابد حق پرست بن کر مناجات و دعا میں مشغول ہو گئے۔ تڑپ، درد اور زخموں کی ٹیسوں نے نالہ و فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی کہ عرش بری کانپ اٹھا۔ یہاں سے اٹھے کرنل سوالب پہاڑی سامنے تھی۔ اوپر نظر اٹھائی، بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ بادل پر نظر جمائی تو جبریل امین جلوہ افروز تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا، یہ میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کی نگرانی پر مامور فرشتہ موجود ہے۔ ملک الجبال نے عرض کیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ جو حکم کریں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ حکم دیں تو ان دونوں اطراف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان بے ادب گستاخوں کو پیس ڈالوں، مگر قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر۔ آپ نے جواب دیا، کیا ہوا جو یہ لوگ ایمان نہیں لائے؟ میں ان کی آنے والی نسلوں سے ہرگز ناامید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل ہوں گے اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ سامنے پہاڑی پر جو 3 بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں، اہل طائف نے یہ پتھر آپ کی جانب لڑکا دیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتھروں سے کہا کہ اگر اللہ کے حکم سے آ رہے ہو تو آ جاؤ، اور اگر اس میں اللہ کا حکم شامل نہیں ہے تو جہاں ہو وہیں پر ہی جم جاؤ۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ 3 پتھر اسی جگہ پر جمے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، چونکہ اس مقام پر بس والوں کو اترنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے میں نے یہ ساری ویڈیو چلتی بس میں ہی بنائی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ طائف کی زیارت پسند آئی ہوگی۔